موضوع الدرس في عظمة الإله والقدرة الكاملة لله تعالى سبحانه سورة الحديد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال البزار لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة. ورواه ابن جرير عن بشر عن يزيد سعيد قتادة: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في أصحابه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت میں بیٹھے تھے. اذ مر علیہم سحاب، ان کے اوپر سے بادل گزرا. فقال هل تدرون ما هذا، آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ یہ کیا ہے. وذکر الحدیث مثل سیاق الترمذی سواء الا انه مرسل من هذا الوجه ولعل هذا هو المحفوظ والله اعلم. وقد روي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. رواه البزار في مسنده والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات، ولكن في إسناده نذر ففي متنه غرابة ونكارة والله سبحانه وتعالى أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی روایات جو ہیں بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اور بیہقی نے اپنی کتاب الاسماء والصفات میں ذکر کی ہے، لیکن ان کی سند بھی قابل اعتبار ہے اور متن کے اندر بھی بعض منکر چیزیں ہیں. وقال ابن جریر عند قوله تبارک وتعالى ومن الارض مثلهن. حدثنا ابن عبد الاعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر قتادة قال التقى أربعة من الملائكة بين السماء والأرض فقال بعضهم لبعض من أين جئت؟ قال أحدهم أرسلني ربي عز وجل من السماء السابعة وتركته. ثم قال أرسلني ربي عز وجل من الأرض السابعة وتركته. ثم قال الآخر أرسلني ربي من المشرق وتركته. ثم قال الآخر أرسلني ربي من المغرب وتركته. ثم هذا حديث غريب جدا وقد يكون الحديث الأول موقوفا على قتادة كما رواه هنا من قوله والله أعلم. اب اس روایت میں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تابع یہ روایت بھی ذکر کی ہے. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، اللہ نے زمینیں بھی ساتھ پیدا فرمائی ہیں. اور حضرت قتادہ سے یہ روایت ہے کہ 4 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ما بین السماء والارض ان کی ملاقات ہوئی. فقال بعضهم لبعض، تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ من این جئت، ابھی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں 7ویں آسمان سے آ رہا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے اور میں نے اپنے پروردگار عالم کو 7ویں آسمان پہ پایا. دوسرے سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ارسلنی ربی عز وجل من الارض السابعہ، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے 7ویں زمین پہ بھیجا تو میں نے اپنے رب کو وہاں بھی پایا. ثم قال الاخر ارسلنی ربی من المشرق وترکتہ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مشرق سے بھیجا تو میں نے اللہ کو وہاں پایا.
ثم قال الآخر وارسلنی ربی من المغرب وترکتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مغرب سے بھیجا اور میں نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں پایا۔ اس کے بعد فرماتی ھذا حدیث غریب جدا، یہ حدیث میں بڑی غرابت ہے۔ وقد يكون الحديث الاول موقوفا على قتادہ كما رواها هنا من قوله والله اعلم۔ اسی لیے میں نے الحمدللہ سابقہ دروس میں عرض کر دیا تھا کہ جو چیزیں قرآن پاک سے یا صحیح حدیث میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، سمجھ آ جائے تو الحمدللہ، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہمارے عقل کی کمی ہے، بات وہ حق ہے۔ ایک بات تو بات یہ تھی کہ ساتوں آسمان ہیں۔ اب جیسے ان فرشتوں کی روایت میں ہے کہ میں جب ساتویں آسمان پہ تھا تو میرا مولا وہیں تھے، اور میں زمین پہ تھا تو میرا مولا وہاں تھے، اور میں مشرق میں تھا تو میرا رب وہاں مشرق میں بھی تھا، اور میں مغرب میں تھا تو میرا رب مشرق میں بھی تھا، یعنی وہ ہر جگہ تھا۔ معنی یہ ہوا یہی وہ روایات ہیں کہ جس سے بہت سارے لوگ جو ہیں، یاد رکھو، وہ عقیدے سے بھی ہٹ گئے اور زیادہ مستقیم سے بھی ہٹ گئے۔ کسی نے اپنی طرف سے اللہ کی پھر یہ تعریف کی کہ جی وہ تو لا مکان ہے، کیونکہ اگر ہم کہیں گے اس کا مکان ہے تو اس کے لیے پھر اس کا وجود ہونا اور جسم ہونا ضروری ہے۔ بھئی اگر ہم کہیں گے کہ مکان کے ماننے سے جسم ماننا ہے تو جب ہم لا مکان کہیں گے تو پھر تو نفی ہو جائے گی، وہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں بھی مبتلا ہوئے، بہت سارے لوگ کچھ اس طرح بھی ہوئے کہ تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن، تیری وحدت کا کیا کہنا، تیری کثرت کا کیا کہنا، وہ اس میں مبتلا ہو گئے۔ اور بعض لوگ جو تھے وہ بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ چلے گئے کہ جب حدیثیں انہوں نے پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نفلی عبادت کرتے 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 اتنے میرے قریب ہو جاتا ہے کہ سمعہ الذی یسمع، میں اس کی خود قوت سامعہ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ وہ ان حدیثوں کے پڑھنے کے بعد ٹھوکر کھا کے اس عقیدے میں چلے گئے کہ اللہ حلول کر جاتا ہے بندے میں، جیسے کہ منصور نے کہا تھا عن الحق، وہ منصور نہیں کہا تھا، اس کے اندر خدا بول رہا تھا۔ تم نے کہاں سے دیکھ لیا کہ منصور کے اندر خدا بول رہا تھا؟ اسی طرح وہ ایسے عقائد میں مبتلا ہوئے کہ جی دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، اور جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی اللہ تمہارے دل میں ہے۔ تو دنیا میں ارب ہا مخلوق ہے اور ہر کسی کے دل میں اگر خدا ہے تو کتنے خدا ہوئے پھر؟ اسی طرح ہمارے سرائے کی زبان میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، وہ تو بڑے اللہ والے لوگ تھے، لیکن بعد میں جو آئے نا جی ان کے خلیفے اور ان کے مریدین، تو انہوں نے اتنا بڑھایا کہ وہاں دو مقام ہیں، ایک مقام کا نام چاچڑا ہے، ایک کا نام کوٹ مٹھن ہے۔ کوٹ مٹھن میں وہاں مزارات ہیں، میں نے لکھا ہے اس جگہ کو، اور یہ وہی جگہ ہے وہاں والد صاحب رحمت اللہ علیہ توحید بیان فرما رہے تھے تو قاتلانہ حملہ ہوا اور اللہ نے بچا لیا۔ کیوں وہاں توحید بیان کرنا تو پھر مسئلہ ہے نا، یہاں تو حکومت بھی موحد ہے
عدالتیں بھی موحد ہیں، وزارتیں بھی موحد ہیں، ہر کام والا موحد ہے، یہاں تو سارے آگے موحد بن جاتے ہو، وہاں چلو تو پتہ لگے نا میں تمہارا دیکھوں کتنا پانی ہے۔ یہاں تو جو تویز لکھ کے روٹی کھاتے تھے نا وہ بھی آگے ماشاءاللہ بڑے پکے موحد بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وہاں تویز سے پیسہ ملتا تھا، یہاں توحید کے نام سے ملتا ہے۔ مسئلہ تو مال کمانا ہے نا۔ تو وہ جناب اس نے ایک شاعر تھے محمد یار ان کا نام تھا، وہ اچھا خاصا مولوی بھی تھا، میں نے نہیں دیکھا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا مولوی بھی تھا۔ وہ اپنے اسی خواجہ صاحب کے عشق میں ایسا مبتلا ہوا تو اپنی سرائکی میں اس نے لکھا کہ چاچڑ وانگ مدینہ دس دم کوٹ مٹھن بیت اللہ، لگا میرے نزدیک چاچڑ کا مقام جو ہے مدینہ ہے اور کوٹ مٹھن میرے لیے ایسے ہے جیسے بیت اللہ ہو۔ ظاہر وچ ہے پیر فریدن، باطن وچ ہے اللہ، ظاہری طور پہ میرا پیر ہے، اندر تو خدا ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ عقیدہ سب سے پہلے روافض نے ایجاد کیا کہ اللہ کا حلول حضرت علی نے کیا، اسی وجہ سے انہوں نے خدا بھی چھوڑ دیا، بس مولا علی مولا علی، کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ تو ادھر آ گیا ہے نا، اب اللہ کو جو پکارے کیا فائدہ، وہ تو حضرت علی کے اندر ہے۔ اس لیے وہ السلام علیکم بھی نہیں کہیں گے، کہیں گے یا علی مدد، وہ کہے گا مولا علی مدد۔ کیوں؟ ان کے نزدیک مولا جو ہے وہ حضرت علی ہو گئے ہیں نا، اللہ میاں تو ان کے اندر آ گیا۔ اب خدا جانے اللہ کے بندے پھر یہ کیا عقیدہ رکھیں گے کہ جب حضرت علی شہید ہو گئے تو اللہ میاں بھی ساتھ شہید ہو گئے یا وہ بچ گئے، نکل گئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی پھر عقیدہ رکھا کہ حضرت علی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور اس عقیدے کو ایسا جاہلوں کے دماغ میں بٹھایا ہے کہ اگر کشتی لڑیں، کبڈی کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، یا علی مدد، حضرت علی کو بلاتے ہیں کہ مدد کرو۔ وہ کربلا میں حضرت حسین کی مدد کرنے نہیں گیا، ان کی فٹ بال میں مدد کرے گا۔ حضرت حسین مظلوم شہید ہو گئے، وہاں تو حضرت علی نہیں پہنچے، ان کی مدد تو نہیں کی، اور نہ حضرت حسین نے بلایا کہ ابا جان میری مدد تو کرو، میں تو بڑے مشکل حالات میں ہوں۔ ان کی مدد کے لیے یہ جناب کبڈی کھیل رہے ہوں، ننگے کھڑے ہوں، چھوٹی سی نکریں پہنے ہوئی ہوں اور بالکل جسم ظاہر ہو، وہاں بھی علی کو پکار رہے ہیں۔ اور عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم علی کا نعرہ لیتے ہیں نا تو بس علی آ جاتے ہیں، کیونکہ علی تو ہے دم دم دے اندر، وہ تو ہر کسی کے اندر ہے علی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے جاہل عوام کو گمراہ کر دیا۔ یہ وہ عقیدے ہیں کہ جنہوں نے امت مسلمہ کے عقیدہ توحید پہ ایسی کاری ضرب لگائی ہے نعوذ باللہ کہ اب توحید کا نام لینا جو ہے وہ ایک امتحان اور ابتلا ہے اور مشکل۔ وجہ کیا تھی کہ یہ روایات انہوں نے پڑھی کہ اللہ مشرق میں بھی تھا، مغرب میں بھی تھا، ساتویں آسمان پہ بھی تھا، ساتواں زمین کے نیچے بھی تھا، اور پھر قرآن کہتے ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں ہوتے ہو۔ وہ کہتے ہیں جب تم دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تو تیسرے تو میں ہوتا ہوں۔ یاد رکھو کہ یہ عقیدے جو ہیں قرآن کے بھی خلاف ہیں اور سنت محمد مصطفیٰ کے بھی خلاف ہیں، سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقیدے کے بھی خلاف ہیں۔ یہ عقائد جتنے ہیں یہ اہل بدع کے ہیں، اہل اہوا کے ہیں،
یہ روافض کے ہیں، یہ خوارج کے ہیں، یہ باطنی فرقوں کے ہیں، یہ منکرین قرآن و حدیث کے ہیں. ان کا عقیدہ اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق. لیکن بدقسمتی تو یہ ہے کہ جن کے ہر عمل میں بدعت ہے وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں. جن کے ہر عمل میں بدعت ہے. اذان سے پہلے صلاۃ و سلام بدعت ہے، اذان کے بعد صلاۃ و سلام بدعت ہے، جمعہ کے دن کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے، میلاد منانا بدعت ہے، رجبی منانا بدعت ہے. یہ تو پھر ہم نے بھی وہی دن بنا رکھے ہیں جیسے یہود و نصارہ کے دن تھے. اسی لیے یاد رکھیں یہ آج کل جو آپ کا سنہ ہے نا 2010 ہے یا 11 ہے، بہرحال یہ آگے لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، اس سے مراد ہے یہ سنہ میلادی ہے. یہ نصرانیوں نے اپنے سن کی ابتدا کی جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو میلاد تو ان کا مذہب ہے. اسلام تو اتنا کھرا مذہب ہے کہ جب بحث شروع ہوئی صحابہ میں کہ بھئی عیسائیوں کا اپنا کیلنڈر ہے، ہم مسلمانوں کی بھی تو کوئی تقویم ہونی چاہیے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تو کب سے کریں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ جس دن حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اسی سے ہم اپنی کیلنڈر کی ابتدا کرتے ہیں. صاحب بڑے بڑے جو صحابہ تھے، حضرت عمر تھے، حضرت ابو بکر نے کہا بالکل نہیں، اگر ہم ایسا کریں گے پھر ہم نے تو عیسائیوں کا راستہ اختیار کیا. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو میلاد کو ابتدا بنایا، ہم حضور کی ابتدا کر دیں میلاد سے؟ بالکل نہیں، غلط. اب بعض صحابہ نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے کیلنڈر کی ابتدا پہلی تاریخ پہلا مہینہ شروع کرتے ہیں جس دن قرآن اترا ہے، جس دن پہلی وحی اتری ہے حضور پاک پہ اور آپ غار حرا میں تھے اور سب سے پہلے جبریل آئے ہیں، اسی سے ہم اپنی پہلی تاریخ شروع کر دیں. تو بعض جلیل القدر صحابہ نے کہا، انہوں نے کہا نہیں یہ بات بھی غلط ہے، قرآن تو پھر 20 سال اترتا رہا ہے. قرآن اگر غار حرا میں اترا ہے تو غار ثور میں بھی اترا ہے، قرآن اگر مکے میں اترا ہے تو مینا میں بھی اترا ہے، قرآن عرفات میں بھی اترا ہے، قرآن حدیبیہ میں بھی اترا ہے، قرآن بدر میں بھی اترا ہے، قرآن تبوک میں بھی اترا ہے، قرآن خیبر میں بھی اترا ہے. پھر کون کون سی آیت سے ابتدا کرو گے؟ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ تو بالکل نہیں. اب اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ ہم ابتدا کرتے ہیں ہجرت سے کہ جب میرے مدنی سرکار نے ظلم و ستم کفار و قریش کے برداشت سے ناقابل ہو گئے، اللہ کے حکم سے ہجرت کی. ہجرت کرنے کے بعد اللہ نے اسلام کو قوت دی، اسلام کو طاقت دی، اسلام پھیلتا چلا گیا. ہم اپنی پہلی تاریخ ہجرت سے شروع کرتے کہ جو حضور کی ہجرت کا دن ہے نا مدینہ منورہ میں. اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کا اپنا ایک ذاتی اجتہاد ہے. وہ کہتے تھے لوگ کہتے ہیں مکہ افضل ہے، لیکن امام مالک فرماتے میں کہتا ہوں مدینہ افضل ہے. ان کا محبت ہے، پیار ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے. اور ایسی چیزوں سے کوئی عقیدے پہ ذاتی نہیں پڑتی. کون مسلمان ہے جس کے دل میں مدینے کا پیار نہ ہو؟ بلکہ ہمارے تو بزرگوں نے، ایک سرائکی میں بزرگ تھے بہت بڑے، انہوں نے باقاعدہ کتاب میں عقیدہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر مدینہ منورہ کی کھجور کو توہین کے انداز میں کہہ دے کہ یہ کھجڑی ہے اور یہ بری ہے، انہوں نے کہا وہ کافر ہو جاتا ہے. اس نے محمد مصطفیٰ کے شہر کی کھجور کی توہین کی ہے. انہوں نے کہا تنقیص نبی جو ہے وہ تو کفر ہے.
تو یہ کھجور کو کھجری کہہ رہا ہے، طنز کر رہا ہے، نہیں اچھی لگتی رکھ دو، اعتراض کرنے کا تو حق نہیں نا۔ اور جن کو دنیا وہابی کہتی ہے، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب مدینہ منورہ سے کھجوریں کوئی ہدیہ لے آتا، آپ طلباء میں تقسیم فرما دیتے، تھوڑی تھوڑی کھجوریں ہوتی تھی، لیکن ساتھ نصیحت فرماتے، بھائی کھجور کھا لیں اور گٹھلی، اس کی گٹھلی مجھے دے دیں۔ اب استاد کا حکم ہوتا، وہ گٹھلی پیش کر دیتے، تو حضرت اس گٹھلی کو رکھ دیتے، سائے میں وہ سوکھتی رہتی، پھر اس کو پیس کے اور اس کو بالکل باریک کر کے سرمے میں ملا دیتے تھے۔ فرمایا میرے محبوب کے شہر کی کھجور کا گٹھلی ہے تو آنکھوں میں اس کا مقام ہونا چاہیے نا۔ تم نے تو انگوٹھوں میں مقام بنایا ہے نا، انگوٹھے چوم رہے، جس کے کاٹنے کا حکم ہے وہاں تم نبی کا تصور کرتے ہو۔ آنے دو قیامت خبر، پتہ لگ جائے گا تیرے عشق کا۔ یہ ناخن کوئی اچھی چیز ہے؟ مقام محمد مصطفیٰ ہو، آنکھوں میں ہو، دل میں ہو، اور تیرے انگوٹھوں کی کیا ضرورت ہے؟ میرے مولا نے تو میرے سرکار کو نام ایسا دیا ہے، آپ کا نام لیتے ہوئے مجبوراً بندے کو بوسہ دینا پڑتا ہے۔ آپ کہیں محمد، کہہ کے دیکھو، اچھا کوشش کرو ہونٹ نہ ملے اور محمد کہو، کوشش کر کے دیکھ لو، تو جس کے نام پہ خود بخود بوسہ آتا ہے، تمہارے انگوٹھے چومنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے تاریخ ہجرت رکھی، کیونکہ کل کوئی شرک نہ کر سکے، کل کوئی بدعات نہ کر سکے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو پکے عاشق بنے ہوئے ہیں اور 12 کو میلاد منا رہے ہیں، ان سے کہو خدا کے لیے ذرا تحقیق تو کر لو کہ حضور کی پیدائش 12 ربیع الاول ہے یا 9 ربیع الاول ہے؟ 12 تو تاریخ وفات ہے، اس دن تم خوشیاں منا رہے ہو، کیا خدا کو جواب دو گے؟ بھائی اب تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، نکال کے دیکھ لو نا 1400 سال پہلے کہ 12 ربیع الاول کو سوموار کی رات ہے۔ اب تو کوئی مشکل نہیں نا، 1000 سال کی تاریخ پہلے کی دیکھ لو یا 1000 سال آنے والی دیکھ لو، اب تو مشکل حل ہو گئی ہے نا، تو نکال لو نا تاریخ۔ 12 ربیع الاول میں وفات میں اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ 12 ربیع الاول میلاد کے اعتبار سے اختلاف ہے، بعض علماء نے 12 کہا ہے، لیکن اکثر محققین علماء جو ہیں وہ 9 ربیع الاول کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کے ہر عمل میں بدعت ہے وہ ہے اہل سنت والجماعت، اور ہمارے ہاں کی جو بدعات ہیں اتنا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اتنا آگے بڑھ گئی ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے، اللہ قادر ہیں، آج اگر حضور کے صحابہ کو زندہ کر دیں اور وہ ہمارے لوگوں کے اعمال کو دیکھیں، وہ کہیں گے یار یہ قوم مسلمان تو نہیں لگتی، پتہ نہیں ان کا کیا مذہب ہے۔ کون سا مجھے آپ بتائیں نا، درختوں کا پوجا ہماری قوم کرے، ایک درخت سے سفید مادہ نکلنے شروع ہو گیا، لینے لگ گئیں جی بس اس کو لگاؤ بیماری کی شفا ہے۔ پتھروں کی پوجا ہماری قوم کرتی ہے، باقاعدہ ایک پتھر ہے اس کے اوپر بیٹھ کے پھسلتے ہیں کہ جی جو پھسل جائے گا نا اس کو اولاد ہو جائے گی۔ یہ ہمارے لوگ ہیں نا جنہوں نے کوے والی سرکار، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نعوذ باللہ، اور یہاں بیٹھے آگے کوے بیٹھے، یہ کوے والی سرکار، یہ بلیوں والی سرکار، کوئی بندوں والی سرکار بھی ہے کہ نہیں؟
ہماری بدعات کا تو یہ عالم ہے کہ سرکار دو جہاں کے لیے جو براق کا فوٹو بنایا ہے نا جی، آگے چہرہ عورت کا ہے، پچھلا حصہ جو ہے وہ ایک گھوڑی کا حصہ ہے، یہ بنایا ہے براق، یعنی حضور نعوذ باللہ عورت جیسی شکل کی سواری پہ سوار ہوتے تھے، خدا سے بھی نہیں ڈرتے۔ اور پھر جب جبریل براق لے کے آیا تھا، جس کا نام ہی براق ہے، جو برق ہے، جس کی جہاں نظر پڑے وہاں قدم پڑے، کون سا کیمرہ مین بیٹھا تھا جس نے فوٹو کھینچا تھا؟ یہ عشق ہے۔ حضور پاک کے جوتے مبارک کا نقشہ بنائے گئے، اوپر سورۃ یاسین لکھی ہوئی، یعنی نعوذ باللہ اللہ کا نبی کا قرآن جوتے میں لکھا ہوا ہوتا تھا۔ آپ چاندی کے اور تانبے کے بڑے بڑے پیالے بنائے ہوئے، ان میں آیت الکرسی ہے، سورۃ فاتحہ ہے، کیا ہے جی اس میں پانی ہلا کے پلاؤ تو بس فاتحہ اندر چلی جائے گی، ساری زندگی پلاتے رہو، وہ گھستا ہی نہیں ہے، سالہ کو ایسا مثالہ ہے۔ یہ مسلمان ہیں کیا ہیں؟ مجھے یہ تو سمجھاؤ۔ میرے محبوب نے تو ساری زندگی مٹی کا برتن استعمال فرمایا، پیالے ہوتے تھے بڑے بڑے، سارے صحابہ اسی سے پیتے تھے، بڑے پیالے میں کھانا آتا، سارے مل کے کھاتے۔ آج ان عاشقوں سے تو کہو نا، جو عاشق رسول ہیں اور علامۃ الزمان ہیں اور علامۃ الدہر ہیں اور خطیب العصر ہیں، ان سے تو کہو ذرا مٹی کے پیالے میں رات کو بیٹھ کے روٹی کھایا کرو۔ ان کے تو جناب جو جوڑے بنے ہوتے ہیں وہ بھی 20-20 50-50 ہزار روپے کے ہوتے ہیں، عشق رسول ہے نا۔ بس انا للہ و انا الیہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا مقام عرش اعلی ہے، لیکن جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، یاد رکھو کما یلی کو بے شک، 17 قرآن کی آیتیں کہتی ہیں الرحمن علی العرش استوى، الاستواء معلوم، اللہ کا استواء معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول۔ اچھا، ہر جگہ ہونے کا کیا معنی ہے؟ اللہ جو فرماتے ہیں جہاں ہو تم میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری شارگ سے بھی قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور آپ غم نہ کریں میں جو آپ دونوں کے ساتھ۔ تو بات یاد رکھ لیں، اس معیت سے مراد معیت علم ہوتی ہے۔ ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے، تو اس لیے گویا وہ ہر چیز کے ساتھ ہیں کہ وہ جان رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری ہوتی ہے معیت نصرت، کہ اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اللہ کا تو اپنا مقام ہے، لیکن معیت علم ایسی ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کے، جب ہر چیز علم کے اندر ہے تو ہر کسی کے وہ قریب ہے۔ تم بات کرتے ہو وہ سن رہے ہیں، تم چلتے ہو وہ دیکھ رہے ہیں، تم حجر اسود پہ بوسہ دیتے ہو وہ دیکھ رہے ہیں، تم طواف کر رہے ہو وہ دیکھ رہے ہیں، تم مانگ رہے ہو وہ سن رہے ہیں، تم ہر بولی میں مانگو وہ سمجھ رہے ہیں، کروڑوں زبانیں استعمال کرو وہ سمجھ رہے ہیں، رات کی تاریکی میں بولو وہ سمجھ رہے ہیں، پہاڑوں کی غاروں میں بولو وہ سمجھ رہے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں پکارو وہ سن رہے ہیں۔ یہ شان صرف میرے اللہ کی، اور بالکل صحیح اپنے، اسی لیے اول وہ ہے جس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور آخر وہ ہے کیا مانا جب سب فنا ہو جائے گا تو اس کی ذات باقی۔ اور ظاہر ایسا ہے کہ جس صنعت پہ نظر ڈالو اس کے وجود پہ دلالت کر رہی ہے، اور چھپا ہوا ایسا ہے کہ اس کو کنہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہے، پیغمبر کی آنکھ، کلیم اللہ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے عرض کیا رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی، بالکل ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے ہو، ولکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ پہ نظر ڈالو، فإن استقر مکانہ، اگر پہاڑ میری تجلی برداشت کر گیا تو پھر شاید تم بھی دیکھ لو۔ فلما تجلی
اللہ ربہ، جب اللہ نے تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اچھا، ہمارے بدعتی حضرات وہاں پہاڑ کے ساتھ کھڑے تھے، ان نے کہا جی یہ سرما جو ہے وہی اسی پہاڑ کا تو ہے، وہ جو ریزہ ریزہ ہو گیا تھا نا وہاں سے ہم یہ سرما لے آئے ہیں نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ وہ طور سینا کدھر ہے۔ تو اس لیے اب آپ سمجھ لیں کہ جن روایتوں میں آیا کہ ساتویں آسمان پہ اللہ نے حکم دیا، مانا اللہ کا حکم ہے، اللہ عرش پہ ہے، جہاں بھی ہم گئے اس کا حکم موجود تھا، جہاں بھی ہم گئے اس کی قدرت موجود تھی، جہاں بھی ہم گئے اس کی سلطنت موجود تھی، جہاں بھی ہم گئے اس کا نظام جو ہے وہ موجود تھا، کوئی اس سے نکل نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ من لم یرضا برضائی ولم یقضا بقضائی فلیطلب ربا سوائی، جو میری رضا پہ راضی نہ ہو، جو میری قضا پہ راضی نہ ہو، میرے سوا کوئی اور رب ڈھونڈو، نکل جاؤ میرے ملک سے۔ اللہ کے ملک سے نکل سکتے ہو؟ فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ نے فرمایا اے جن و انس، اگر طاقت ہے نکل جاؤ آسمان کے کناروں سے، نکلو۔ کون نکل سکتا ہے؟ اسی لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ حکم دیں گے، ہاں بتلاؤ جن کو تم نے میرے سوا حاجت روا بنایا تھا، مشکل کشا بنایا تھا، اور جن کو تم جا کے سجدے کرتے تھے، اور جن پہ مزاروں پہ تم جا کے غلاف چڑھاتے تھے، اور جن کے قدموں میں تم جانور ذبح کرتے تھے، اور جہاں تم طواف کرتے تھے، اور جہاں تم عقیدہ رکھتے تھے کہ میں بلاؤں گا تو میرے بلانے پہ میرا مرشد آئے گا، میرا دیوتا آئے گا، میرا اوتار آئے گا، بلاؤ ان کو آج تمہاری مدد کریں۔ اللہ حکم دیں گے بلاؤ۔ این شرکاؤکم الذین تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم نے میرا شریک بنایا تھا کہ میں بھی حاجت روا اور وہ بھی حاجت روا، میں بھی مشکل کشا اور وہ بھی مشکل کشا۔ شریک کا معنی اور کیا ہوتا ہے؟ میرے گھر کا بھی طواف، اس کی قبر کا بھی طواف، میرے گھر پہ بھی غلاف، اس کی قبر پہ بھی غلاف، میرے گھر کا بھی سجدہ، اس کی قبر پہ بھی سجدہ، میرے حجر اسود پہ بھی بوسہ، اس کی مزار پہ بھی بوسہ۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کی دم ہوتی ہے، شرک کے سینگ ہوتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ بلاؤ ان کو۔ این شرکاؤکم الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جو تم نے شریک بنائے تھے وہ کدھر ہیں؟ میں کہ اللہ میاں ذلوا عنا، پتہ نہیں وہ تو گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے۔ اب اقرار کریں گے نا کہ یا اللہ ذلوا عنا، وہ تو گم ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کدھر گئے۔ بلاؤ نا ان کو تمہاری مدد کریں، آج آ کے تمہیں جہنم سے چھڑائیں، آج آ کے تمہیں اللہ کے عذاب سے نجات دلائیں، بلاؤ ان کو۔ اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالی خود حکم دیں گے کہ انبیاء کو بلاؤ، اللہ تبارک و تعالی خود حکم دیں گے کہ اولیاء کو بلاؤ، سب دربار پہ کھڑے ہوں گے، اللہ حکم دیں گے کہ تم لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ تمہاری قبروں پہ سجدے کریں، منتیں مانیں، نذریں چڑھائیں، شرک کریں۔ کہیں گے اللہ مولا آپ تو جانتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا۔ اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے کہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری اماں کو بھی خدا سمجھو، الہ سمجھو، حاجت روا سمجھو؟ انہوں نے جو تمہیں خدا بنایا ہوا تھا، خدا کا بیٹا بنایا ہوا تھا، ہر وقت گلے میں سلیب لٹکائی ہوئی تھی، یہ ہر وقت خدا کے بیٹے سے مانگ، تم نے کہا تھا۔
پتہ ہے قرآن ہے، یہ کوئی لیلا مجنو کی کہانی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب کہ انت قلت للناس اتخذونی وامی قال سبحانک ما یکون لی، کہا مولا پاک ہے تیری ذات شرک سے، مجھے یہ بات زیبا دیتی ہے کہ میں تیرا نبی ہو کر لوگوں کو غلط عقیدہ بیان کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ، اور پھر پتہ ہے آگے کتنی معذرت سے بات کریں، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں؟ ان کنت قلتہ فقد علمت، اور اللہ اگر میں نے کہا ہے تو آپ جانتے ہیں نا، کیوں آپ کے آگے تو کوئی چیز، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو ان کو کچھ نہیں کہا مگر وہ جو آپ نے حکم دیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور اسی کو حاجت روا مانو۔ تو پھر قیامت میں کیا جواب دو گے؟ خدا کے لیے اللہ کے نبی کے دین کو مذاق نہ بناؤ، خدا کے لیے اللہ کے نبی کے دین کو افسانہ نہ بناؤ، خدا کے لیے اللہ کے نبی کے دین کو ڈرامہ نہ بناؤ۔ کہیں مذہب قوالیوں سے ثابت کرتے ہو، کہیں مذہب گانے والیوں سے ثابت کرتے ہو، کہیں مذہب جاہلوں کے دھمال سے ثابت کرتے ہو، کہیں مذہب مجرد خواب و خیال سے ثابت کرتے ہو۔ یاد رکھو عقیدے ان چیزوں سے ثابت نہیں ہوتی ہیں، ان کے لیے اللہ کے قرآن کی آیت چاہیے ہوتی ہے یا فرمان محمد مصطفیٰ کی مہر چاہیے ہوتی ہے، اس کے باوجود کوئی بات صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح عقیدے پہ قائم رکھے۔ 10,000 کے بدلے میں 10 سال کے لیے تم نے ایک زمین لیا، ٹھیکے پہ لیا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات۔ اگر ایک آدمی نے آپ کو ایک زمین ہے وہ 10 سال کے لیے ٹھیکے پہ دی تو آپ 10 سال تک اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ یا جگہ ہوتی ہے کہ یہ جگہ ہے میں 10 سال 10,000 لوں گا، یہاں دکان بنا لو لیکن 10 سال کے بعد میرا ہوگا، تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہمیں نیند آ گئی، مثلاً صبح کی نماز میں ہم نیند کی وجہ سے دیر سے اٹھے ہیں، بعد میں ہم نے نماز پڑھی ہے تو اب سنتیں بھی پڑھیں گے اور فرض بھی پڑھیں گے، یعنی نیند آ جائے تو سنتیں بھی معاف ہو گئی تم پڑھیں۔ ایک تم نے نیند کی ہے، خدا کے فرض کو وقت پہ ادا نہیں کیا ہے، اب سنتیں بھی غائب، ہر چیز غائب، کیا مطلب؟ پوری نماز پڑھو گے شریف آدمی؟ وہ مسئلہ ہے کہ قضا فرض کی ہوتی ہے، سنت کی نہیں ہوتی، لیکن فجر کی سنتیں ائمہ کہتے ہیں ہر حال میں پڑھو، کیونکہ حضور کو بہت محبوب تھی۔ آپ نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، اگر پوری دنیا کی شاہی مجھے مل جائے، مجھے 2 رکعتیں یہ زیادہ پیاری ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ آج کل ہمارے ملک میں ہر کام رشوت سے ہوتا ہے، رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ میرا بھائی یاد رکھو، رشوت کے بارے میں تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دینے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے اور لینے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے، اور لعنت کا معنی سمجھا ہے سب سے پہلے لعنت شیطان پہ ہوئی ہے۔ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت اللہ علی الظالمین، یہ لعنت کا معنی ہے بعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا پھر بربادی یقینی ہے۔
رحمت ہے تو ہم چل رہے ہیں نا. تو بہرحال رشوت دینا بھی جرم ہے، لعنت ہے، لینا بھی لعنت ہے. ہاں اب ایک مسئلہ ہے کہ میرا ایک جائز کام ہے لیکن افسر ظالم ہے، وہ بغیر رشوت کے کرتا نہیں، تو اب لینے والے پر لعنت ہوگی، دینے والا مجبور ہے، دینے والے پہ کوئی گناہ نہیں. ہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ تم بھی فائدہ لینا چاہتے ہو اس لیے رشوت دے رہے ہو کہ کچھ تم فائدہ اٹھاؤ کچھ میں اٹھاؤ، پھر دونوں پہ لعنت. بہرحال جب آپ عمرہ کریں تو عمرے کے اندر پہلے 3 چکروں کا بھی قول مبارک ہے، لیکن زیادہ راج یہی ہے کہ پورے 7 چکر کندھا ننگا رکھیں، بعد میں کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال مونچھوں پہ استرا نہیں لگوانا چاہیے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قص الشوارب وعف اللحى، مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ. کٹانے کا حکم دیا، منڈانے کا حکم نہیں دیا ہے. لہذا مونچھوں پہ اس طرح نہیں پھروانا چاہیے، داڑھی بڑھانی چاہیے. مونچھیں چھوٹی چھوٹی باقی رہ جائے، مشین نکال لی، کینچی سے کاٹ لیا، کچھ کر لیا. تو بہرحال داڑھی منڈانا جو ہے بار بار منڈانا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے، اور اپنے اس گناہ پہ کھلم کھلا ڈٹا ہوا ہے تو ساتھ فاجر بھی ہو جاتا ہے. اب وہ فاسق اور فاجر کہلائے گا. کہتے جی کہ اگر عشاء کی نماز کے بعد ہم نے وتر پڑھ لیے تو اب اس کا مطلب ہے کہ اب تہجد بھی نہ پڑھے، کوئی نفل نہ پڑھے. یہ تم نے سمجھا ہی نہیں، یہی تو مصیبت ہے. اسی لیے تو ہم رات دن چیختے ہیں کہ بابا امام یا علماء کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم نے وتر نہیں پڑھے، اب تم رات کے آخری حصے میں پڑھنا چاہتے ہو تو تہجد پہلے پڑھو، وتر آخر میں پڑھو، اس کے بعد کوئی نفل نہ پڑھو. پھر اذان ہو جائے تو 2 رکعت سنت پڑھو، اس کے بعد فرض نماز پڑھو. یہ ہے طریقہ. لیکن اگر کوئی عشاء کے بعد پڑھ لے کہ خدا جانے نیند کھلے نہ کھلے، پتہ نہیں میں تہجد پڑھ سکوں نہ پڑھ سکوں، تو بالکل ساری رات پھر تہجد پڑھو، کچھ پڑھو، وہ تو منع نہیں ہے. معنی یہ ہے اگر تم نے وتر نہیں پڑھے ہیں، اب وتر پڑھ رہے ہو تہجد کی نماز کے ساتھ، تو پہلے تہجد پڑھ لو، ختم وتر پہ کرو. کہتے جی کہ طواف کے اندر جو دعا کریں گے قبول ہوگا. اگر تمہیں یہ امید ہی نہیں ہے تو پھر دعا مانگنے کا فائدہ. یعنی ابھی تک تم پوچھ رہے ہو کہ قبول ہوگا نہیں ہوگا. اللہ تو فرماتے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، تو پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا کیا مانا؟ یہ دعا تو کبھی خالی نہیں جاتی، یاد رکھو. دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، یا جو مانگتے ہیں مل جاتا ہے، یا کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے ٹل جاتی ہے، یا دعا کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اس کا بدلہ اللہ قیامت میں دیں گے. دعا تو خالی نہیں جاتی. کہتے جی کہ ایک آدمی نے یہاں سے اپنی بیوی کو طلاق لکھی اور پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے اس کی تصدیق بھی کرائی اور 3 طلاقیں لکھی. بیوی اس کی طلاق لینا نہیں چاہتی. کوئی پھول ہیں جو لے؟ کوئی کون بیوی ہے جو طلاق لینا چاہے گی؟ لے نہ لے طلاق ہو گئی، وہ پکی فارغ ہو گئی. 3 طلاقیں ہیں، اب اس میں حلال ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسری شادی نہ کرے. بیوی نہیں لیتی. کیا یہاں یہ کوئی مکان ہے بیوی پکڑ لیا تو مل گیا، تو نہ پکڑا تو نہ؟ یہ کہ تمہارے منہ سے طلاق نکلی ہو گئی. تم نے تو پھر پکا کام کیا، سفارت خانے کی مہر بھی لگوا دی، پھرنے کا بھی کوئی رستہ نہیں. تم نے ٹھیک ٹھاک اچھی طرح سے تحریر کی ہے نا. اچھا ہمارے عرضی نویسوں کو خدا ہدایت دے، کوئی طلاق لکھوانے جائے وہ ایسے 3 لکھ دیتے ہیں کہ پیسے جو ہم نے لیے ہیں تو کام تو پکا کر دیں نا.
اور خدا تمہیں ذلیل کرے، تم کیوں 3 لکھ رہے ہو؟ اس سے پوچھو 1 دے رہے ہو، 2 دے رہے ہو، 3 دے رہے ہو؟ وہ لکھتے جائیں گے طلاق طلاق طلاق، حرام حرام حرام، پتہ نہیں کیا کیا، خدا کا اللہ کا خوف ہی نہیں ہے ان کو۔ شوال کے روزے رکھنے چاہیے، بالکل رکھنے چاہیے، لیکن بعض علماء احناف اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن جمہور ائمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 6 روزے رکھے جائیں، چونکہ پھر اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے کہ 1 مہینہ رمضان کا ہو گیا، 6 وہ ہو گئے، 36 ہو گئے، ہر نیکی کا 10 گنا تو ملنا ہی ملنا ہے نا، لہذا 360 ہو گئے۔ قصر نماز کا کیا طریقہ ہے؟ وہی جیسے نماز پڑھتے ہو، یعنی عشاء کی 4 رکعتیں تم 2 رکعت پڑھو گے، سنت نفل معاف ہے، پڑھنا چاہو تو پوری پڑھو گے، وتر جو ہے وہ واجب ہے، وہ ضرور پڑھنے ہیں۔ عمرے کرنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، سنت ہے، کرو تو اچھی بات ہے، ورنہ وضو بھی کافی ہے۔ اگر کوئی اپنے ہوٹل سے غسل کر کے تیار ہو کے مسجد عائشہ چلا جائے اور وہاں سے 2 رکعت پڑھ کے نیت کر لے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ وہاں جا کے غسل کرے۔ اگر ایک آدمی کا سفر جو ہے وہ 15 دن سے کم ہے، وہ مسافر ہے، فرض قصر پڑے گا، سنتیں پڑھنا چاہے تو پڑھے، ورنہ معاف ہے۔ جو لوگ قسطوں پہ کاروبار کرتے ہیں وہ بالکل جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بتلائے کہ بھئی یہ اینک ہے، نقد قیمت ہے 10 ریال، ادھار قیمت ہے 15 ریال، وہ کہتے جی یہ 10 ریال لو، وہ دے دے اس کو، وہ کہ نہیں میں تو قسط پہ ہی بیچتا ہوں، پھر حرام ہے۔ اگر وہ نقد دیتا ہے دے دو، اگر وہ قسط پہ لیتا ہے تو گویا اس نے سودا ہی 15 ریال میں کیا ہے، لہذا یہ سود نہیں بنتا۔ اگر ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، غریب ہیں، ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، اور ان کو دو، زیادہ حقات ذل قربا، اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے دو۔ صلاۃ التسبیح کا ضعیف روایت ہے، فضائل میں ضعیف حدیث پر بھی علماء عمل کرتے ہیں۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، تمہاری مرضی ہے، کم پڑھو، کم ثواب ملے گا، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ جو 8 پڑھے گا 8 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا نا، جو 20 پڑھے گا تمہاری مرضی، اپنا ثواب گھٹاؤ بڑھاؤ، ہمیں تو کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ ہم نے 1 مہینہ رہنا ہے، پھر مسافر نہیں، آپ مقیم ہیں، پوری نماز پڑھیں۔ لا صلاۃ جو ہے لا نفی جنس کے لیے بالکل ٹھیک ہے، تو ہر نماز میں تو فاتحہ ہے نا، مجھے نماز بتاؤ نا جس میں فاتحہ نہ ہو، تم مجھے وہ نماز ڈھونڈ کے بتاؤ جس میں فاتحہ نہ ہو۔ اگر نہیں ہوگی فاتحہ، نماز نہیں ہوگی۔ امام نے نماز میں فاتحہ پڑھی تو نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا، اب یہاں تم مجھے مقتدی کا لفظ دکھا دو، میں تمہاری بات مان لوں گا۔ تو نماز تو بغیر فاتحہ کے ہوتی ہی نہیں ہے، میں نے نہ پڑھی، امام نے پڑھ لی۔ پانچ 500 برس کا سفر کس طرح 2 دن میں مغز کھپاتا رہا ہوں، نہیں سمجھ آئے تو اب بھی نہیں سمجھ آتا۔ ماں باپ کے پاؤں چھونا جائز ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر ایک آدمی میقات سے آیا، عمرہ نہیں کیا، بغیر عمرے کے حرم سے چلا گیا، دیکھنا پڑے گا وہ ڈپٹی پہ آیا تھا، کام تھا، کیا وجہ تھی، معذور تھا۔ اگر کوئی عذر نہیں تھا، پھر عمرہ نہیں کیا تو عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ میری شادی کو 31 سال ہو گئے ہیں، ایک ہی بچی ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگا کرو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جو حضرت زکریا نے مانگی ہے۔
مجھے کسی نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر عمرہ کر کے حدود حرم سے باہر جائے، حدود حرم سے باہر جانا منع نہیں ہے، میقات سے باہر جائے تو احرام باندھے۔ اگر ایک حاجی نے عرفات جانے سے پہلے بیوی سے جماع کر لیا، حج ہی فاسد ہو گیا۔ عرفات کے بعد جماع کیا، طواف زیارت سے پہلے کیا تو ایک اونٹ یا ایک گائے ذبح کرے۔ بالکل فجر کی نماز ہے، سنتیں بھی پڑھو، فرض بھی پڑھو۔ ایک عمرہ ایک آدمی کے لیے ہوتا ہے، متعدد کے لیے نہیں ہوتا۔ قرآن کے وہی معنی ہیں جو حضور پاک نے سمجھائے ہیں، کوئی باطنی معنی نہیں، یعنی قرآن کے معنی باطنی چھپے ہوئے ہیں۔ قرآن کا ہے تفصیلا لکل شیء لتبین للناس ما انزل الیہم، اللہ کے نبی نے وہ باطنی معنی چھپا لیے ہیں۔ کہتے جی کہ آپ کی آواز نہیں پہنچتی، یہ تو دعا کرو کہ اللہ انتظامیہ کو توفیق دے کہ وہ اسپیکر کا اچھا انتظام کرے، میرے بس میں تو ہے نہیں۔ عصر کے بعد طواف کیا ہے، حنفی مسلک میں 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھو، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ طواف کرتے ہوئے اگر حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے تو چوم لیں، نہ لگے تو بس اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر عورت بغیر محرم کے اکیلے طواف کرے کوئی منع نہیں، اکیلے سفر منع ہے، یہ تھوڑا ہے کہ نماز پڑھنے آئے تو خاوند کی رسی باندھ کے آئے، طواف کرے تو ایک رسی اس کے ہاتھ میں ہو ایک خاوند کے ہاتھ میں، یہ کیا ہے؟ میرا ایک ہوٹل کے ساتھ پتہ نہیں کاروبار ہے، ہوٹل میں غیر مسلم لوگ بھی آتے ہیں، پتہ نہیں میں سمجھا نہیں کیا کاروبار ہے۔ نمازیوں کے آگے بالکل نہ گزرا کریں، عورتیں اگر اپنی جماعت عورتیں مل کے کریں تو ہو سکتی ہے، ورنہ جماعت میں آگے مردوں کے پیچھے پڑھیں۔ یہ میں نے سارے مسائل الحمدللہ بتا دی ہیں، کوئی بھی مستحب نہیں کہتا۔ جب حضور کی حدیث امام پڑھے تم چپ رہو، اچھی طرح سمجھنا ہے نا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا پڑھو، انہوں نے کیا لکھا ہے۔ میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا، میں تو چھوٹا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا ہے جو پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے جہری نمازوں میں وہ کون ہوتا ہے، وہ بڑے آدمی تھے وہ کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہتا۔ اچھا ہے کہ تم خود فتاویٰ دیکھ لو۔ نماز جنازہ میں اگر 2 تکبیریں چلی گئی ہیں، ہم بعد میں ملے ہیں، کوئی بات نہیں، جب امام سلام پھیرے جلدی جلدی تکبیریں پوری کر لو، اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم، بس۔ اگر طلاقیں 3 ہیں تو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اب پہلے خاوند پہ وہ حلال ہو ہی نہیں سکتی جب تک دوسری جگہ شادی نہ کرے، اور وہ شادی بھی کرائے والی نہ ہو کہ ایک رات کے لیے لوگ لے آتے ہیں نا ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہ یار ایک رات کے لیے شادی کر لو، پیسے بھی لو، بیوی بھی استعمال کرو، صبح طلاق دے دینا۔ یہ اس پہ میرے نبی نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت، کرانے والے پر بھی لعنت۔ وہ باقاعدہ نکاح کرے، اگلا اپنی مرضی سے چھوڑے، نہ چھوڑے تو نہ چھوڑے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا كربا الا نفسته ولا ضالا الا هديته ولا فسادا الا اصلحته ولا مريدا الا شافيته ولا عدوا ظالما الا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين۔